درود کا یہ فائدہ بھی ہے کہ طبیعتوں کے اکھڑ پن کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہو کہ اولاد اکھڑ مزاج ہے، بات مانتی نہیں ہے، طبیعت میں سختی ہے، تو ان کو بطور وظیفہ درود کی تسبیح دیں۔ آپ ہفتوں اشروں میں دیکھیں کہ ان کی طبیعت میں لطافت آ گئی ہے۔ درود پڑھنے والے کو اللہ ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ درود پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج 72-73 فرقے ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں اور ہر بندے کے لبوں پر قرآن و حدیث کی بولی ہے۔ عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ہر بندہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے اور ان 72-73 فرقوں میں سچائی پہ کون ہے اس کو تلاش کرنے لگ جائے تو وہ باقی امور زندگی کیسے بجا لائے گا؟ تو کیا سادہ سا نسخہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں۔ 72-73 آدمی ایک بندے کو کھینچ رہے ہوں تو اس کا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں پاکستان میں سواری کا، ایک سامان اچک کے لے گیا، دوسرے نے بچے کو پکڑا اور اپنی جانب کھینچ رہا ہے، تیسرا بڑھیا کو بازو سے پکڑ کے اپنی بس میں لے جا رہا ہے، تو بعض عورتیں غصے میں آ جاتی ہیں پائیا سا کتے بھی نہیں جانا، حالانکہ کہیں تو جانا ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس قدر کو ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی بچہ ادھر لے گئے ہیں، سامان ادھر جا رہا ہے، تو 70-72 لوگ ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں، وہ جائے تو کدھر جائے؟ یہ بات امام زین العابدین سے اس زمانے میں کسی نے پوچھی، حضرت جب اتنے فرق و ترک ہو جائیں گے تو میرے لیے کیا پہچان ہے حق کی؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ تو سائل بڑا سیانہ تھا، دور اندیش بھی تھا، اس نے کہا اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں پھر اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا فرمایا، فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی میں بتا دیتا ہوں کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ اب کوئی خیر سے ہمیں درودیہ ہونے کا تانا دے، ہمارے لیے یہ تمغہ امتیاز ہے۔ میں کہتا ہوں ہم بارودیے نہیں، ہم درودیے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے افتخار ہے کہ ہم حضور پہ درود پڑھنے والے ہیں۔ تو کثرت سے درود پڑھو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حق ہاتھ میں آ جائے گا۔ اچھا ایک آخری بات درود کے حوالے سے اور بھی عرض کروں کہ درود پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی نے اقبال سے یہ راز پوچھا کہ تیرے شعروں میں کھنڈ کہاں سے آئی؟ غالب اقبال سے بڑا شاعر اہل نقد مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال کو ملی علیہ رحمہ کو وہ غالب کا مقدر نہیں ہو سکی۔ تو کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا۔ یہ سارا شہد نام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ علامہ اقبال جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے، حکیم الامت وہ ہوتا ہے جو امت کے مرض کی تشخیص بھی کرے پھر اس کی تدبیر بھی کرے، تو انہوں نے اس امت کے امراض کی تشخیص بھی کی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ وہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ مختصر وقت میں یہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، اگر وقت 2 لمحے بچ گیا تو ایک بات اپنی جانب سے اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی، اور یہ چیزیں ہم صبح سے ہی اس کو اپنے عمل میں لا کر کے اپنی نسل کی تربیت کرنے میں لگ سکتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے 3 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام، ان کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا سکھاؤ، چونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور کے درود کے نتیجے میں دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ درود طبیعتوں کو نکھارتا ہے، اور ایک بات بتاؤں، درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میری اولاد غلط ہاتھوں میں چلی نہ جائے اور ان کی عصمت کا جوہر کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں ان کی نظر کا تقدس نہ لٹ جائے، تو وہ اپنی اولاد کو کثرت سے حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دے، اولاد کو پاک دامنی نصیب رہے گی۔ غالب جیسا شخص جو بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ جانتا ہے
اور جس عنوان سے بھی بولے تو غالب غالب دکھائی دیتا ہے. یہ مسائل تصوف کے یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا. جس عنوان سے بھی آئے، ذکر اس پری وش کا، پھر بیاں اپنا تھا، بن گیا رقیب آخر جو راز داں اپنا تھا. تو بات کرنے کا فن جانتا ہے. جب اسے کہا کہ حضور کی مدح میں لب کھول تو قلم پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب جب میں جانتا نہیں ہوں تو بیان کیسے کروں؟ تو جو جانتا ہے وہی بیان کرنے والا ہے. اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے، اودیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے. سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں آپ کے مادح کی آخری حد عجز ہے. اگر کوئی حضور کی مدح کرنے بیٹھے تو اس کی آخری حد کیا ہوگی؟ عجز. وہ تھک کے کہے گا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سعادتیں سمیٹنے کے لیے ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں. تیسری بات، حضور علیہ السلام کا میلاد کر کے، حضور کا ذکر کر کے ہم ایک تیسرا مقصد حاصل کرتے ہیں، اور وہ کیا کہ یہ ورثہ جو ہمیں حب رسول کا اپنے ماں باپ سے ملا تھا، ہم اس ذریعے سے اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کرتے ہیں. ہم نے ہمارے ماں باپ نے ہمیں حضور کا نام دیا تھا. اقبال نے کہا تھا نام تو از پدرا موختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا. تو آج ہم حضور کا ادب کرنے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا. اسی لیے امیر ملت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے جوتے پرانے ہو جاؤ تو نئے خرید لیں، لباس پرانا ہو جائے تو نیا خرید لو، لیکن عقیدہ نیا نہ لینا، عقیدہ پرانا ہی رکھنا. نیشا پور کے ایک محدث آخری دم توڑتے لمحوں میں اپنے شاگردوں کو بلا کے کہنے لگے کہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں. میرا وہی عقیدہ ہے جو نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کا عقیدہ ہے. تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے دین سیکھا ہے، حضور کا پیار سیکھا ہے، تو یہ ہم نے اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کرنا ہے. اس کے زود اثر ذرائع کیا ہیں؟ علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی اور بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن سے آپ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کر سکتے ہیں. دوسری بات، انسان فطرتاً حسن پسند ہے، یہ انسان کی طبع ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جہاں بھی حسن ہوگا انسان ادھر لڑک جائے گا. وہ کاکل داراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قامت زیبا میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو،